جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف اور بڑی ایذا کے ساتھ چھوا ہے۔ یعنی اللہ کے اس نیک بندے نے سورہ انبیاء میں جو دعا ملتی ہے اس میں ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم فرما دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیماری اور تکلیف کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، بیماری اور تکلیف کو اپنی طرف منسوب کیا، شیطان کی طرف منسوب کیا، اور شفا کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی اسلوب ملا تھا ہمیں، جب ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا اللہ دیتا ہے، بیمار ہم ہوتے ہیں۔ خیر اللہ کی طرف سے ہے سارا کا سارا۔ یقینی بات ہے کہ بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہی لگتی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے ان نیک بندوں نے اپنی طرف کی یا شیطان کی طرف کی، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ توحید کا بہت اعلیٰ درجہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ ایوب علیہ السلام نے ایک عرصہ اللہ کو پکارا، ایک عرصہ، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، گھر والے سارے چھوڑ کر چلے گئے، مال ختم ہو گیا، کمانے نہ جا سکتے تھے، بالکل مفلس ہو گئے۔ جب وقت آیا اللہ کی طرف سے شفا کا تو آیت نمبر 42 میں سورہ صاد کی آیا ارکض برجلک، ایوب دعا کی قبولیت ہو چکی، شفا کا وقت آ چکا، بس اتنا کرنا ہے کہ اپنا پیر زمین پر مارو۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ دیکھو پانی نکلا ہے زمین سے تمہارے پیر مارنے پر، یہ پانی نہانے کا بھی ہے ٹھنڈا اور پینے کا بھی ہے، اس پانی سے غسل کرو اور پانی کو پیو، تمہاری بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ کے لیے شفا دینا اتنا آسان ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو پھر ہم نے ایوب کو دیے اس کے گھر والے جو چلے گئے تھے، اور ان کی مثل اور بھی دیے اپنی طرف سے رحمت بنا کر اور عقل مندوں کے لیے نصیحت بنا کر۔ انہوں نے ایک نظر مانی تھی جس کا تذکرہ زیادہ تر احادیث میں تو نہیں ملتا، البتہ واقعہ قرآن کی اس آیت سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ نظر مانی تھی کہ بیماری کے دوران کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہوگا کہ میں فلاں کو کوڑے ماروں گا۔ اب جب شفایاب ہو گئے تو فکر لگ گئی کہ میں نے بیماری میں، صحت کی خرابی میں، غصے کی حالت میں یہ کہہ دیا تھا، اب نظر تو پوری کرنی ہے، تو اللہ ناراض نہ ہو جائے اگر میں نظر پوری نہ کروں، لہٰذا نظر پوری کرنی ہے۔ تو اللہ نے اس کا حل بتایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایوب ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا پکڑ لے اور اس سے مار دے جس کو مارنا ہے، اور اپنی نظر کو نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، بڑا ہی پیارا بندہ تھا، کیا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس نظر کو پورا کیا، کوڑے مارنے کی بجائے تنکے مار کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نظر پوری کر دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع، ذوالکفل، ان سب کے نام لے کر ذکر فرمایا اور بتایا کہ یہ سب ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، اور ان سب پر آزمائشیں آئی ہیں، لہٰذا آپ ہمت سے ڈٹے رہیں۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہم نے کر دی۔ اب یاد رکھیں کہ متقین کے لیے تو بہت پیارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دروازے کھلے رہیں گے ان کے لیے، وہاں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر مانگتے ہوں گے میوے بہت سے اور پینے کے لیے مشروبات، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ رکھنے والیاں ہم عمر بیویاں۔ یہ ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا حساب و کتاب کے دن کے لیے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تم نے سن لیا جنت کی نعمتوں کا ذکر، اب ذرا یہ بھی سن لو کہ جو سرکش ہیں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ یہ ہے وہ عذاب، چاہیے کہ اس میں سے وہ چکھیں، اور اس کے علاوہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسی کی مثل کے عذاب کی اور بھی شکلیں اور صورتیں ہیں جو اب تک ہم نے بتائی نہیں ہیں۔ کہا جائے گا یہ ہے ایک گروہ
جو گھسا چلا آتا ہے تمہارے ساتھ جہنم میں، ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، تمہارے لیے مرحبا نہیں ہے، تم ہی ہو جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ یعنی اپنے بڑوں سے یہ کہیں گے جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، بہت برا ہے یہ ٹھکانہ۔ پھر کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہمیں جہنم تک لائے ہیں ہمارے بڑے، ان کو زیادہ کر دے عذاب میں۔ اور پھر کہیں گے کیا بات ہے، جن کو ہم شریر سمجھا کرتے تھے، اپنے سے دور کیا کرتے تھے، وہ ہمیں جہنم میں کہیں نظر نہیں آ رہے، ہم نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا، یا پھر ہماری نظریں ان سے اوجھل ہو گئیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ یعنی جن کو وہ دنیا میں حقیر سمجھتے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو وہ کہاں سے نظر آئیں گے؟ وہ تو جنت میں عیش کر رہے ہیں، وہ جہنم میں تو ہے نہیں، تمہیں نظر کہاں سے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، اسی طرح جہنمی جہنم میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ مجھے علم نہیں کہ مجلس بالا کے فرشتوں نے کس بات میں جھگڑا کیا تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ کس بارے میں جھگڑا ہوا۔ وہ جھگڑا یہ تھا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے ایک انسان، جب اس میں اپنی روح کو پھونک دوں اس کو برابر کرنے کے بعد تو تم سارے سجدے میں گر پڑنا اس کے لیے۔ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس جو اس وقت فرشتوں کا ہم نشیں تھا وہ سجدے میں نہ گیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا جا تجھے مہلت دی اس دن تک کے لیے جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہوں گے، تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر حق یہی ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورہ صاد کا اختتام ہوتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس بیان پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو بس تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور ان قریب تمہیں ضرور اس کی خبر کا علم ہو جائے گا جس کے معاملے میں تم شک میں پڑے ہو۔ سورہ صاد مکمل ہوئی۔